بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الملک 29واں سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر۔ سورۃ الملک، سفارش کرنے والی صورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے۔ وہ ایسی صورت ہے کہ جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا۔ یہ صورت عذاب قبر کو روکنے والی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ نہ لیتے۔ دونوں ہی صورتوں میں 30 آیات ہیں۔ ایک خوبصورت سویل ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ اس کے ایک طرف 15 آیات ہیں اور دوسری طرف بھی 15 آیات ہیں، اور ہر آیت کا پہلا حصہ، پہلے 2 الفاظ اس پہ لکھے ہوئے۔ تو یاد کرنا زبانی جتنا ضروری ہے اتنا آسان بھی ہے انشاءاللہ، اور وہ ویل آپ کو سورۃ ملک حفظ کرنے میں بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے، تو یاد کر لینی چاہیے۔ عشاء کی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا، بلند و بالا ہے، سب بھلائیاں سب خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو زندگی میں جب کوئی مسئلہ پیش آئے، جب کوئی دعا کریں تو اس کو اللہ کے لیے مشکل نہیں سمجھیں۔ جو ہمارے لیے مشکل ہے وہ اللہ کے لیے آسان ہے، بڑی بابرکت ذات ہے۔ دعا کریں تو پوری دل جمعی سے کریں۔ ایسا مالک ہے، ایسا خالق ہے جس نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا ہے، مقصد بھی بتایا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ ایکم احسن عملا، کیونکہ زندگی کے اتار چڑھاؤں میں، رشتوں کے ساتھ برتاؤں میں ممکن نہیں کہ سب سموتھ چلتا رہے، سب سیدھا چلے ہمیشہ۔ ضرور ایسے مواقع آئیں گے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھ کر اس کے حوالے معاملہ کرنا پڑے گا، اور خود کو بار بار یہ ریمائنڈر دینا ہوگا کہ یہ زندگی ہے ہی امتحان، خاص طور پر رشتوں کے معاملے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، تو اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو یا سارے معاملات یہی نپٹانا چاہتے ہو؟ تو کیا فرمایا؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے ساتھ اچھے اعمال ہوتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ریاکشنز کی بات کی گئی، حالات جو بھی ہیں تم آگے سے کیسے ہو۔ بعض اوقات ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایسے نہ کرتا تو میں بھی نہ کرتی، یا وہ اس قابل ہے اس لیے میں ایسا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ یہ آیت بہت بڑا لیسن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کا اپنا ذاتی عمل دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا یا کس نے کیا کیا تھا، ریاکشن میں اس نے کیا انداز اپنایا، کیا طریقہ کار رکھا، کیسے معاملات رکھے، اس کا ذاتی عمل کیا تھا، اس کے پیچھے نیتیں کیا تھیں، اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، زبردست بھی ہے، درگزر کرنے والا بھی ہے۔ دیکھ رہا ہے کون کون اچھے اچھے کام کرتا ہے، آسان عمل کون کرتا ہے۔ آسان عمل کو ہم جانتے ہیں نا، سب سے زیادہ خالص، سب سے زیادہ درست وہ نیک عمل ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، یعنی بتائیے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور وہ آسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، کام بھی اچھے ہیں اور زندگی بھی خوب ملے، اس میں وہ خوب نیکیاں کما لیں۔ تو جو بھی کام کریں آسن انداز سے کریں، اچھے طریقے سے کریں، خواہ وہ اللہ کے ساتھ معاملات ہیں یا بندوں کے معاملات ہیں، خواہ اخلاق ہے، عبادت ہے، ڈیلنگ ہے، لین دین ہے، کوئی بھی چیز ہے، اپنے طور پر پوری کیپیسٹی کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ انسان کو اچھے سے اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، سر سے نہ اتاریے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے پھر اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، اچھی طرح رکوع کرے، تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ایک ہے کام کو کرنا اور ایک ہے اچھے طریقے سے کرنا، بشرطیہ کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اور ایسا خوش قسمت انسان جب آخری نماز پڑھ لے گا تو بخشا ہوا ہوگا نا، تو اس کے بعد جب دنیا سے جاتا ہے تو انشاءاللہ اچھے حالات میں اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اسی طرح معاملات میں حسن کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اونٹ کا مطالبہ کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کا اونٹ دے دو۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہو۔ مثلا آپ نے کسی کی بک لی پڑھنے کے لیے، اس کی جلد اکھڑ گئی اور پھر ویسے ہی دے دی، نہیں، ہونا کیا چاہیے، اگر آپ کو لگ رہا ہے اس کا کوئی صفحہ موڑا ہوا ہے یا کوئی جلد خراب ہے، کہیں سے کچھ ڈیمیج ہے، اسے اچھے سے کور کر کے واپس کریں۔ جب بھی کچھ دینا پڑے، کچھ لوٹانا پڑے، بہترین عمدہ آسن طریقے سے۔ اسی طرح حسن اخلاق میں سے کیا ہے، یعنی اخلاق میں حسن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں میرے نزدیک سب سے محبوب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق خوبصورت ہیں، اچھے ہیں۔ ہم دنیا میں ہر چیز کے معاملے میں حسن کو مد نظر رکھتے ہیں نا، شکل و صورت ہو، لباس ہو، رہن سہن ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، گھر کی ڈیکوریشن ہو، سیٹنگ ہو، اعمال اور معاملات میں بھی اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ دنیا کے معاملات میں ہی ایکسیلنس لیول پر جایا جائے، ہر چیز کے اندر خوبصورتی، اور خاص طور پر اپنی پرسنالٹی میں، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اور یہ جمال یحب جو ہے یہ صرف شکل کی صورت تک نہیں ہے، الفاظ کے چناؤ سے لے کے لب و لہجہ، آواز کے اتار چڑھاؤ سے لے کر دل کی نیت میں حسن تک سب شامل ہے۔ معاملات میں بھی خوبصورتی، پھر کون ہے وہ اللہ؟ خوبصورت تعارف کرواتی ہے یہ صورت جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات اور افعال کا ذکر ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا، انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، ان شیاطین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ یعنی جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس میں ستارے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی انبوہ اس میں ڈالا جائے گا، انبوہ کہتے ہیں بڑے گروہ کو، بڑی جماعت کو، اس کے کارندے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو جہنم کو کس پر غصہ ہوگا؟ گناہ گاروں پر، کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے یہاں تک آ گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن و انس کے لیے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات کو پڑھ کر سناتے، بیان کرتے، ہدایت کی باتیں بتاتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو ہر دور میں خبردار کرنے کا پورا انتظام کیا ہے۔ تو یہ بھی پوچھیں گے الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کر دینے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، کہا اللہ نے کچھ ایسا نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔
اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ ہم سنتے اور سمجھتے۔ سننا کافی نہیں ہے صرف، بلکہ ایفیکٹو لسننگ، جو دل پہ جا کے لگے، جو بات دل میں اثر کرے، اس انداز سے سننا کہ وہ سننا ہمارے لیے تاثیر کا باعث ہو، اور وہ عمل کے وقت پہ ہمارے کام آ جائے، ہمیں یاد آ جائے جب اس کی ضرورت ہو۔ وہ سنا ہوا ہمیں کب یاد آئے؟ یعنی سن کے صرف لکھنا کافی نہیں ہے، کچھ چیزیں دل پہ لکھی ہوں، کچھ کمٹمنٹس، کچھ رویے، اور عین اس وقت وہ ہمارے کام آ جائیں جب ہم شدت سے ان کے محتاج ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کچھ بول جاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، اوہ منہ سے نکل گیا، نہیں بولنا تھا، یاد نہیں رہا کہ نہیں بولنا تھا، یاد نہیں رہا کہ نہیں کرنا تھا۔ یہاں اصحاب سعیر کی جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے۔ تو بعض اوقات اس نیت سے بھی لوگ نہیں سنتے کہ سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہاں کوئی ایسی حجت نہیں ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھا نہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے کام کرتے ہیں، چاہے کہیں بھی کر رہے ہوں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لوگوں سے چھپ کر نیک اعمال کرنے والے ہیں، اپنی تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنی نماز، اپنی عبادت اور تنہائی میں اللہ سے ڈر کے وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے عمل صالح کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایسا ضرور کرے، یعنی چھپانا، اپنے عمل صالح کو چھپا کے صدقہ کرنا، چھپ کے نوافل ادا کرنا، چھپ کے ذکر کرنا، اپنی نیکیوں کا بہت پرچار نہ کرنا، اپنی عبادات کو چھپانا۔ ایوب سختیانی ساری رات عبادت کرتے پھر اسے چھپاتے تھے، صبح قریب آتی تو اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے گویا انہوں نے ابھی نماز شروع کی ہے، گھر والوں کو نہیں بتاتے تھے کہ کب سے جاگے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کر کیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ اسی طرح تنہائی میں اللہ کی یاد میں بہنے والے آنسو، صرف میں اور میرا رب، اکیلے بیٹھ کے کبھی اپنے رب کے سامنے اپنا دل کھول کے رو لینا چاہیے۔ بعض اوقات ہم مجلس میں ہوتے ہیں، ہمیں کوئی بات اچھی لگتی ہے، ہمارے دل پر اترتی ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اس سے منع نہیں ہے، رونا آئے تو رو لے بندہ، لیکن وہ ہونا خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے چاہیے۔ اس کے علاوہ جب انسان اکیلا ہو تو اپنی تنہائی کو اپنے رب کی یاد میں، اس کی یاد میں روئے، کیونکہ وہ آنسو بڑا قیمتی ہے جو تنہائی میں صرف اللہ کے لیے بہایا جائے۔ تو ابھی کچھ وقت، کچھ گھڑیاں باقی ہیں رمضان کے گزرنے میں، تو کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس باقی جو ماندہ بچا ہوا وقت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے ساتھ تنہا ہوں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم خواہ چپکے سے کوئی بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین خبردار ہے، باریک بین ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے وہ انسان کے دل کے حالات جانتا ہے، وہ اندر کی بات جانتا ہے، اندر کی نیت کیا ہے۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ اس پوری صورت میں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ملے گا، یعنی زمین میں رزق کی تلاش میں گھومو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، یہ بھی عبادت ہے کہ انسان اچھے طریقے سے رزق کو حلال طریقے سے محنت کے ساتھ حاصل کرے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے، کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک یہ زمین ہچکولے کھانے لگے، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔
اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، منکرین کو دھوکا ہوا ہے۔ انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بہت طاقتور ہے، ایسا طاقتور یا زور آور ہے اکیلا، یا کوئی لشکر پورا جو اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لے گا۔ کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہے؟ اتنی خوبصورت بات ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ ہر نماز کے بعد کیا دعا کرنے کی، کیا کلمات ادا کرنے کی نصیحت کی ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یاد آ رہا ہے کسی کو اس موقع پر وہ کلمہ؟ کون ہے جب اللہ رزق دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ جی اونچی آواز سے بولی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ تو دینے پہ آئے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور تو روک دے تو کوئی دینے والا نہیں۔ لوگوں سے شکوے ختم ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں اگر اس بات پر آپ کا عقیدہ پختہ ہو جائے۔ اور رزق میں صرف مال و دولت نہیں ہے، یاد رکھیے رزق میں سب کچھ ہے جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا، چاہے وہ کسی کا وقت ہے، محبت ہے، عزت ہے، سکون ہے، کسی رشتے کی طرف سے کوئی فائدہ ہے، عقل ہے، سمجھداری ہے، بردباری ہے، نصیحت کو سمجھنے والا دل ہے، خشیت والا دل ہے، یہ سب اللہ کا رزق ہے۔ اچھے دوست ہیں، اچھا ماحول ہے، اچھی صحبت ہے، پلٹ جانے والا دل ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا دل ہے۔ تو جب بھی اللہ سے مانگنے کی بات ہو اور جب بھی لوگوں سے شکوہ ہونے لگے تو ضرور سوچئے کہ ان سب کی ڈور پیچھے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ۔ سب کے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ وہی نہیں جانتا جس نے بنایا ہے، وہی دل کے حالات نہیں جانتا، سب کے دل اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو لوگوں کے سامنے کسی بھی قسم کے رزق کے بارے میں شکوہ کا نہ ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کا در کھٹکھٹائیں، اس کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں اور پھر بے نیاز ہو جائیں۔ اللہم لا مانع لما آتیت بل لجوا فی عتو ونفور، دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت کانسیپٹ دینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہر چیز جو مجھے ملی، ہر چیز جو مجھے ملنے والی ہے، اچھی بری تقدیر سے لے کے سب کچھ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لوگ تو صرف ٹول ہیں، ان کے ہاتھ میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں تو اپنا آپ نہیں ہے، تو اتنے مجبور ہیں بیچارے، انہیں تو اپنا آپ بھی سنبھالنا مشکل ہے۔ سب کمزور ہیں کہ نہیں ہے؟ تو جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے دل میں آپ کے لیے کچھ نہ ڈالے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم ڈائریکٹ خیر طلب کرتے رہیں، اپنے دل کی خیر، اپنی نیتوں کی خیر، اپنی راہوں کی خیر، جسے بڑے کہتے ہیں نا جہاں پیر وہاں خیر، تو یہ کون دینے والا ہے؟ وہ جگہ دینے والی ہے جہاں پیر رکھا جاتا ہے؟ کون دینے والا ہے؟ جس نے راستے متعین کیے ہیں۔ اس بات کو سمجھ کے جینے والا اور نہ سمجھ کے جینے والا برابر نہیں ہے۔ بھلا سوچو تو صحیح، جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہے؟ بالکل کانسیپٹ کلیئر ہے اس کے۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی، سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔
یعنی اللہ نے تو ہمیں یہ آرگنز دے دیے، اس لیے دیے کہ تم ان کو صحیح طریقے پر استعمال کرو. دل دیا ہے، سوچو اللہ کی باتوں کو سمجھو، دل میں اتارو، ان سے فائدہ اٹھاؤ. اور آنکھیں دی ہیں، اچھا زبان دی ہے تاکہ شکر کرو، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنے دلوں سے کیا کام لیتے ہیں، کیا دیکھتے رہتے ہیں، کیا سنتے رہتے ہیں، اچھا کیا سوچتے رہتے ہیں. ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جو آپ سوچیں گے وہی آپ سنیں گے، وہی آپ دیکھیں گے. جو دل میں ہوتا ہے وہی نظریں اس کو تلاشتی رہتی ہیں، اور جو دل میں نہیں ہوتا آوازیں لگا لگا کے بھی تو آواز کانوں تک نہیں آتی. پھر پوچھتے ہیں اچھا آپ نے بلایا. دلوں پہ بہت زیادہ پہرا لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل ہی پہ اللہ کی نظر ہے، اور یہ سارے آرگنز کو بلڈ بھی پمپ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ صرف بلڈ نہیں جا رہا ہوتا، ساتھ اس کے سارے آرڈرز بھی تو جا رہے ہوتے ہیں، فیلنگز، خیالات، تھاٹس، جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہے وہ سارے اعضاء تک جا رہے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق ریئیکٹ کر رہے ہیں سارے اعضاء. کیا سوچتے رہتے ہیں ہم؟ اگر وہ سب کچھ اللہ کی پسند کا ہے تو گویا ہم نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور اگر اس کی مرضی کے خلاف ہے، لوگوں کے دکھ غم پالے میں، تو پھر یہ اس کی ناشکری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو مخلوق کے دیے ہوئے یا مخلوق کے کیے ہوئے کاموں یا فیصلوں کی نظر نہیں کرنا چاہیے. حد الوسع کوشش کرنی چاہیے بے نیاز ہو کے اپنے رب کے حضور اپنے دل کو سجدہ ریز رکھ کر صبح شام کیے جائیں. بہت آسان ہو جاتا ہے، تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک طرح نہیں ہے دو لوگ، جیسے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں. اس بات کو سمجھ کے چلنے والے اور اس کو نہ سمجھ کے چلنے والے، دونوں کے سوچوں کا محور ایک نہیں ہے، دونوں کا طریقہ کار ایک نہیں ہے، دونوں کا اسٹیٹ آف مائنڈ ایک نہیں ہے، بہت کچھ ڈیفرنٹ ہے. قلیلا ما تشکرون، تم کم ہی شکر کرتے ہو. شکر یہ ہے کہ انسان اللہ یعنی کی طرف سے دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا میں استعمال کر لے. یہ شکر کا بہترین درجہ ہے. کیا کسی نعمت پر شکر کیا ہے کہ اس کو اس کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے. اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے تم تقاضے کر رہے تھے. یہی ہے وہ چیز، یعنی تم کہتے تھے لے آؤ عذاب، تو آ گیا عذاب. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ان پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا. ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں کون نکال کر دے سکتا ہے. یہ اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہم سے ہمارے پانی نہیں روکتا، ورنہ اگر زمین کی بالکل گہرائیوں میں پانی اتر جائے، زمین پانی کو پی لے اور لاوے کے ساتھ مل کر بھاپ بن جائے تو ہم پھر کہاں سے پانی لائیں گے. اگر اللہ آسمان سے بارش نہ برسائے ہم کہاں پانی لائیں گے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں پلا رہا ہے، جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے. صرف خود نہیں، ہمارے چوپائے، جانور، فصلیں، سب کچھ اس پانی پر انحصار رکھتی ہیں. سورۃ القلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نون والقلم وما يسطرون. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے، پین کی، کیونکہ اس کے ساتھ تمام الہامی کتابیں لکھی گئیں اور باقی تمام علوم بھی اسی کے ساتھ ضبط کیے گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کو یہ شرف بخشا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، یعنی عرش، قلم، آدم اور جنت عدن۔ پھر باقی مخلوق سے کہا کہ ہو جاؤ تو وہ پھر بن گئی۔ ایک اور روایت میں اسی طرح آتا ہے، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو، نیکی بدی خشک تر کو لکھا، سب چیزوں کو اپنے پاس ذکر میں شمار کر لیا، یعنی لوح محفوظ میں لکھ لیا، ریکارڈ ہے، ریکارڈڈ ہے سب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ علم سابق ہے، یعنی اللہ کو پہلے سے پتہ ہے ان سب چیزوں کا۔ لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں جس مخلوق کو پیدا کروں گا، اسے کچھ بھی اختیار اور ارادہ دوں گا تو وہ کیا کیا کرے گی، یا پھر مختلف چیزیں جو پیدا کی گئیں، جو کریشنز ہیں، ان کے فنکشنز کیا کیا ہوں گے۔ اسی طرح انسان کا نامہ اعمال بھی لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان خطا کرنے والے یا گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ بھی قلم ہی سے لکھتے ہیں۔ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ قلم کو روک لیتے ہیں کہ شاید وہ توبہ کر لے، پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس کے گناہوں سے استغفار کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے۔ قلم نے ایک مرتبہ سجدہ بھی کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورۃ النجم لکھی گئی، جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، ہم نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا، یعنی وہ جھک گئے جس سے وہ لکھی جا رہی تھی۔ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، یعنی علم اس بات پر گواہ ہے اور علم کی روشنی اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون یا دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کے مخالفین آپ پر الزام لگا رہے ہیں، بلکہ کیا ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، یعنی آپ کا اجر، آپ نے جو بھی اعمال کیے ان کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ قرآن سارا کا سارا آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ ہم قرآن کا ایک ایک حرف بھی پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ایک حرف پہ کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں، تو اس کی نیکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتی ہیں۔ امت میں جتنے بھی لوگ ہیں، جو قرآن پڑھتا ہے دن کو رات کو دیکھ کر، زبانی، نمازوں میں، بغیر نماز کے، سب کے قرآن میں سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حصہ ہے، آپ کو ثواب جاتا ہے۔ اسی طرح اس قرآن کے جو احکامات ہیں جن پہ ہم عمل کرتے ہیں، یعنی اس میں ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھتی ہے امت، اس کا اجر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے یہ ہمیں ملا۔ اسی طرح آپ کی احادیث ہیں، آپ کی سیرت ہے، آپ کی سیرت سے انسپائر ہو کر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا اجر بھی آپ کو جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کا اجر، اس کا سلسلہ تو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، یعنی آپ پر اچھا اخلاق مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اخلاق کی اچھائی کا کوئی کونا ایسا نہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں برت نہ لیا ہو، آزما نہ لیا ہو، کر نہ دکھایا ہو، اپنا نہ لیا ہو۔ سبحان اللہ، آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر والوں نے دی ہے۔ عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق تھا، آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، آپ کوئی بیہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے نہ تھے، نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف کرتے، درگزر فرماتے۔ یہ اچھے اخلاق کی علامات ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کر رہی ہیں۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ شور و غل کرنے والے نہیں ہیں، ارد گرد والوں کو تکلیف دینے والے نہیں ہیں، یہ نہیں کہ لائٹ گئی تو ایک دم کیا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اچھے اخلاق سیکھنے چاہیے۔ اچھا اخلاق ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ مومنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ مومن ہیں جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی خوبصورتی اچھے اخلاق کے ساتھ ہے۔ میزان میں سب سے بھاری نیکی عمدہ اخلاق ہے۔ میزان میں سب سے بھاری نیکی کیا ہے؟ عمدہ اخلاق،
जन्नत में खूबसूरत घर उसका है जो अपने अखलाक को उम्दा बना ले। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। फसतबसिरु व युबसिरून, अनकरीब तुम भी देख लोगे वो भी देख लेंगे कि तुम में से कौन जुनून में मुब्तला है। तुम्हारा रब उन लोगों को भी खूब जानता है जो उसकी राह से भटके हुए हैं, और वही उनको भी जानता है जो राह रास्त पर हैं। लिहाजा तुम उन झुटलाने वालों के दबाव में हरगिज़ ना आओ। ये तो चाहते हैं कि तुम कुछ सुस्ती करो तो ये भी सुस्त हो जाएं। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, ये पहले ही तैयार बैठे हैं काम छोड़ने के लिए। जैसे कोई इंतज़ार में होते हैं ना, बड़ा कोई काम छोड़े तो फिर सारे हम भी सो जाएं। हरगिज़ न दबो किसी ऐसे शख्स से जो बहुत कस्में खाने वाला बेवकत आदमी है, ताने देता है, चुगलियां खाता फिरता है, भलाई से रोकता है, जुल्म और ज़्यादती में हद से गुजर जाने वाला है, सख्त बदआमाल है, जफाकार है, इन सब उयूब के साथ बदअसल है। इस बिना पर, इस वजह से कि बहुत माल इसको मिल गया। कुछ सिफात है यहाँ पे। झूठी कसम का सहारा लेने वाले की बात को कभी नहीं मानना चाहिए। यानी किसी के दबाव में आकर जो झूठी कसम खाता है वो बहुत बड़ा जुर्म करता है। दबाव में आकर इंसान उमूमन सच्ची नहीं झूठी कसम खा लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी के दबाव में आकर झूठी या सच्ची कसम खा ले उसे चाहिए कि उसके सबब अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। इसलिए कसम बहुत सोच समझ के खानी चाहिए। इसके अलावा इस आयत में जो खुसूसियात बताई गई हैं, यानी एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बात हुई कि वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और दूसरी तरफ यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके अखलाक की गवाही दी है। दूसरी तरफ आपके दुश्मन के अखलाक जो इंतहाई बद अखलाक हैं उनकी डिटेल यहाँ बताई गई है। आपके अखलाक की तफसील नहीं बताई गई, लेकिन बद अखलाकी की तफसील बताई गई है कि जो लोग आपके दुश्मन हैं वो खुद क्या हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। रवायत में आता है ये वलीद बिन मुगीरा की तरफ इशारा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को भी समझ गया था, लेकिन इसके बावजूद वो आपसे दुश्मनी रखता था। इसका तरीका क्या था कि ताने देने वाला, चुगलियाँ करता फिरता। चुगली वो होती है जो लोगों में फसाद पैदा करती है, इधर की बात उधर, उधर की बातें उधर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिन्हें देखकर अल्लाह याद आ जाए, और अल्लाह के बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगलखोरी करते हैं, दोस्तों के दरमियान तफरीक पैदा करते हैं, बागी हैं, बेजार हैं, फेडअप हैं। चुगलखोर के बारे में आता है, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, चुगलखोर कभी जन्नत में नहीं जा पाएगा। चुगलखोर के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कब्र के पास से गुजरते हुए बताया कि इसकी चुगलखोरी की वजह से इसे अज़ाब कब्र हो रहा है। तो ग़ीबत और चुगली सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। दुनिया में तो फसाद हो जाता है, इंसान बहुत सी खैर से महरूम हो जाता है, आखिरत के एतबार से भी बहुत नुकसानदेह चीज़ें, इनसे बचना चाहिए। और इसकी वजह क्या बनाई? इसके तकब्बुर और बद अखलाकी की बुनियादी वजह माल और औलाद को पाकर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि मैं अल्लाह का बड़ा पसंदीदा हूँ। उमूमन यही होता है कि जिस शख्स के पास माल ज़्यादा आ जाता है उसके अंदर अजीब सी एक किब्र वाली चीज़ आ जाती है, उसके रवैये में तकब्बुर आ जाता है, दूसरों को हकीर समझने लगता है। तो यहाँ पर आखिर में क्या बात की गई कि इस बिना पर ये सारी चीज़ें कर रहा है। होना ये चाहिए कि जिस रब ने माल दिया है, इंसान जिसने औलाद दी है, उसका शुक्र अदा करे, उसके आगे मज़ीद हम्बल हो जाए। बाज़ रवायात में आता है इसके 9 और बाज़ में आता है इसके 13 बेटे थे, और जिसके इतने बेटे और सरदार थे, माल की कसरत थी, सब कमाने वाले बन गए। तो ऐसे शख्स के अंदर फिर इस तरह की बातें आ जाना कुछ वईद भी नहीं, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी मिला है वो इसलिए कि हम ऐसा रवैया अख्तियार करने वाले को खुली छुट्टी दे दें। हम देखें फिर किस पे जुल्म करता है। लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इससे इंसान को बचना चाहिए। अक्खड़ मिजाज इंसान जहन्नुम की नज़र होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें अहले जहन्नुम के मुतालिक न बताऊं? फरमाया, हर अक्खड़ मिजाज कीना परवर मुतकब्बिर। अक्खड़ मिजाज का क्या मतलब है? यानी ज़रा सी आप करें तो फ़ौरन आप पर बरस पड़े, छोटी सी बात पर इसका गुस्सा हदों को छूने लगे, बद तहजीबी से बात करे, बद अखलाकी से बात करे, अपने आप में रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, जब हमारी आयत उसको सुनाई जाती हैं तो कहता है ये अगले वक्तों के अफसाने हैं, कहानियाँ हैं, अनकरीब हम इसकी नाक पर दाग लगाएंगे। इसकी नाक पर हमने इन अहले मक्का को इसी तरह आजमाइश में डाला है जिस तरह एक बाग के मालिकों को आजमाइश में डाला था, जब उन्होंने कसम खाई कि सुबह सवेरे ज़रूर अपने बाग के फल तोड़ेंगे, और वो कोई इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे। रात को वो सोए हुए पड़े थे कि तुम्हारे रब की तरफ से एक बला उस बाग पर फिर गई। उसका हाल ये हो गया जैसे कटी हुई फसल हो। सुबह उन लोगों ने एक दूसरे को पुकारा,
کہ اگر تم نے پھل توڑنے ہیں تو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے، آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی بھی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح سے وہاں سے گئے، اپنے باغوں میں اس طرح سے گئے جیسا کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں۔ مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے۔ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا کرے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اس واقعے میں سیکھنے کے دو بڑے اہم پوائنٹ ہیں، سبق ہے ہمارے لیے۔ ایک تو یہ کہ بری نیت رکھنے سے بھی انسان کو بعض اوقات سزا مل جاتی ہے۔ صرف بری نیت پر اجر ہے نا، اچھی نیت پر، اچھی نیت پر اجر ہے نا۔ ابھی ہم عمل کرتے نہیں ہیں، صرف اچھی نیت کرتے ہیں خلوص کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نیکی لکھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات عمل کیا نہیں ہے، وہ برا عمل کیا نہیں ہے، صرف اس کی نیت کی ہے، ان کا ارادہ برا تھا، ان کی نیت خراب تھی کہ ہم کسی مسکین کو حصہ نہیں دیں گے۔ ابھی کیا کچھ نہیں تھا، پھل توڑ کے گھر لے کر نہیں آئے تھے، نیت کی تھی، بڑی پکی دل میں باندھ لی تھی۔ اللہ نے ان کو ان کی بری نیت پر پکڑ لیا۔ انسان کو ہمیشہ دوسروں کے لیے، اپنے لیے خیر خواہی کے بارے میں ہمیشہ اپنی نیت کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے، فوراً اپنی نیت پہ چیک رکھیں۔ بعض اوقات انسان اپنے دل میں بدگمانی پال لیتا ہے نا، بعض اوقات ایسی چیزوں کو جما لیتا ہے جس کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہوتی، دوسرے کے بارے میں منفی سوچ پیدا کر لیتا ہے، پھر اسی پر اپنا عمل اور اپنے رویے پہ یعنی قائم ہو جاتا ہے، اسی نیت کے بلوتے پر۔ تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں۔ ہماری جو بد نیتیں ہوتی ہیں، خراب نیتیں ہوتی ہیں، دوسروں کے حق میں جو ہم بدخواہ ہوتے ہیں، اس کی بنا پر بھی ہماری زندگی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں ہم نے کیا ہے، کیا کیا ہے، یہاں پہ بد نیتی کی ہے دوسروں کے بارے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ کی تو ہے ہی نیت پر نظر، دل پر نظر ہے اللہ کی۔ تو ہمیشہ سب کے خیر خواہ رہیں، جسے کہتے ہیں نا کر بھلا ہو بھلا، سب کا بھلا چاہیں، سب کی خیر خواہی چاہیں، سب کے لیے اچھا سوچیں، کبھی کسی کے خلاف اپنے دل میں بدگمانیاں پال کے رات نہ کریں، سو نہ جائیں، اپنے دل کو عادت نہ ڈالیں دوسروں کی بدخواہی کی، اس کو چبھن محسوس ہونی چاہیے، دل کو بے چین ہو جانا چاہیے اگر کبھی کسی ایسی چیز کا شکار بھی ہو جائے۔ دوسری بات کیا ہے کہ جب ان کے باغ کو نقصان ہوا اور انہوں نے دیکھا تو اپنی غلطی مان گئے، یہ ان کی اچھی خوبی تھی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے منصف اور عادل ہیں، دونوں باتیں بتا رہے ہیں، دونوں کا ذکر کر رہے ہیں، بدنیتی اور اس کا انجام بھی، اور اچھا عمل اور اس کا انجام بھی۔ ایک مومن کے اندر یہی خوبی ہونی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، آپ پاک ہیں۔ ورنہ عموماً جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، میرے ساتھ کیوں ہوا؟ دوسرے لفظوں میں نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ یعنی زیادتی کر دی۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کو بلیم نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، اللہ کو بلیم نہیں کیا، بلکہ کہا سبحان ربنا انا کنا ظالمین۔ پھر اچھی امید، باغ جل کر دوبارہ لگنا، پھل دینے کے موقع تک پہنچنا ایک لمبا عرصہ چاہتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے رب سے ہوپ فل ہیں، امیدوار ہیں، کہنے لگے ہمیں امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں بدلے میں دے دے۔ ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، ہم سے جو قصور ہوا ہے اس پر معافی مانگ لیتے ہیں۔ زبردست بات ہے، شیطان آپ کی نیتیں خراب کرتے نہیں تھکتا، یا توبہ توڑواتے نہیں تھکتا، تو آپ توبہ کرتے نہ تھکیں، پلٹتے نہ تھکیں۔ وہ بھی تو نہیں اپنا دل چھوٹا کرتا نا، اس کو ہر دفعہ میں بھٹکاتا ہوں، یہ پھر توبہ کر لیتا ہے، ہر دفعہ میں اس کو پھسلاتا ہوں، یہ پھر واپس اپنے رب کے ساتھ کنیکشن بنا لیتا ہے، پھر میں اس کے دل میں ڈالتا ہوں، پھر اپنی نیت درست کر لیتا ہے، پھر صدقہ دیتا ہے، پھر استغفار کر لیتا ہے، پھر اس کا نامہ اعمال صاف ہو جاتا ہے۔ اس کی راہ میری راہ کیسے ایک ہوگی؟ کبھی دل برداشت نہیں ہوتا۔ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال سے وہ اس کام پہ لگا ہوا ہے میرے ساتھ،
60 साल से लगा हुआ है, 70 साल से लगा हुआ है। और हम इंसान अपने और दूसरों के बारे में कितनी जल्दी थक जाते हैं। इतनी दफ़ा समझा लिया, अब इसका कुछ नहीं बनने वाला। शैतान नहीं कहता इसका कुछ नहीं बनने वाला, ये सुधर गया, वो कहता है नहीं, इसको मैं फिर बिगाड़ सकता हूँ। तो एक मोमिन को कैसे होना चाहिए? अपने दुश्मन से भी सीखना चाहिए सीखने की बातों को। और वो क्या है कि इंसान कभी भी ना उम्मीद न हो। गलती हो गई, गिल्ट को पाला नहीं, मान के वापस अपने रब के साथ। अपने रब के साथ क्या गिल्ट है, अपने रब से क्या पर्दा है? हम तो हैं ही गुनाहगार। हम अपने आप को कहते हैं, कोई हीलो हुज्जत नहीं, कोई दलाइल नहीं। ये दो सबक इस पूरे वाक़े से हमें लेने चाहिए, लिख लेने चाहिए अपने लिए अमल की खातिर, वक्त पे काम आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें याद दिलवाए। इन्होंने कहा सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतलावमून। फिर उनमें से हर एक दूसरे को मलामत करने लगा। आखिर को उन्होंने कहा, अफसोस हमारे हाल पर, बेशक हम सरकश हो गए थे। बाइद नहीं कि हमारा रब बदले में इससे बेहतर बाग अता फरमाए। हम अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। कज़ालिकल अज़ाब, ऐसा होता है अज़ाब। आखिरत का अज़ाब फिर इससे भी बड़ा है। काश ये लोग उसको जानते होते। यकीनन खुदा तरस लोगों के लिए इनके रब के यहाँ नेमत भरी जन्नतें हैं। क्या हम फर्मा बरदारों का हाल मुजरिमों सा कर देंगे? तुम लोगों को क्या हो गया? तुम कैसे हुक्म लगाते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो? तुम्हारे लिए ज़रूर वहाँ वही कुछ है जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। या फिर क्या तुम्हारे लिए रोज़े क़यामत तक हम पर कुछ अहद व पैमान साबित हैं कि तुम्हें वही कुछ मिले जिसका तुम हुक्म लगाओ? इनसे पूछो, तुम में से कौन इसका जामिन है, या इनके ठहराए हुए कुछ शरीक हैं जिन्होंने इसका ज़िम्मा ले लिया हो? ये बात है तो लाएं अपने उन शरीकों को अगर ये सच्चे हैं। जिस रोज़ सख्त वक्त आ पड़ेगा, लोगों को सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा, तो ये लोग सजदा न कर सकेंगे। जो लोग दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के आगे नहीं झुकते, रुकू नहीं करते, सजदा नहीं करते, क़यामत के दिन भी सजदे के लिए बुलाया जाएगा, सजदा नहीं कर सकेंगे, वहाँ महरूम रह जाएंगे। एक रवायत में आता है वयबका कुल्लु मुनाफिक, हर मुनाफिक बाकी रह जाएगा, यानी वो सजदा करने की ताकत न रखेगा, उसकी कमर बेंड ही नहीं होगी, फोल्ड ही नहीं होगी। रियाकार सजदा नहीं कर सकेंगे, यानी दुनिया में जो लोगों को दिखावे और नामवरी के लिए सजदे करते थे, जब वो सजदा करना चाहेंगे तो उनकी पीठ तख्ते की तरह हो जाएगी, झुकेगी नहीं। इनकी निगाहें नीची होंगी, जिल्लत इन पर छाई हुई होगी। ये जब सही सालिम थे उस वक्त इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था तो ये इनकार करते थे। कितनी शर्मिंदगी होगी। मसलन मस्जिद गए, सब लोग सजदे में चले गए, मस्जिद भरी हुई है सब लोग, और एक इंसान सजदा नहीं कर पा रहा, कितनी शर्मिंदगी होती है। इब्राहिम तहीमी कहते हैं इनको फ़र्ज़ नमाज की तरफ अज़ान और तकबीर के साथ बुलाया जाता था। सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह कहते हैं जब वो हय्या अलल फलाह सुनते थे उस पर जवाब नहीं देते थे, यानी अमलन नमाज की तरफ नहीं आते थे। अल्लाह हमें, हमारे सब अजीज़ों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, औलादों को, अहल खाना को, सबको नमाज का पाबंद बना दे। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। शऊरी तौर पर अल्लाह से मांगना चाहिए। और आप देखिए कितना भयानक अंजाम होने वाला बेनमाज़ों का, कितनी ज़िल्लत, रुसवाई का अज़ाब है, शर्मिंदगी क़यामत के दिन। इसलिए अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इनके दिल नरम हो जाएं, वो इसकी हकीकत को, अहमियत को समझें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, अम लकुम अयमानुन अलैहा बालिगतुन, तुम लोगों को क्या हो गया, तुम कैसे हुक्म लगाते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो? आयत नंबर 44 से फ़ज़रनी व मन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इस कलाम के झुटलाने वालों का मामला मुझ पर छोड़ दो। हम ऐसे तरीके से इनको बतदरीज तबाही की तरफ लेकर जाएंगे कि इनको खबर भी ना होगी। इस्तदराज किसको कहते हैं? इस्तदराज कहते हैं ढील देने को, यानी हम इन पर नेमतों की फरावानी करेंगे, वो नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करेंगे। हसन कहते हैं कितने ही ऐसे लोग हैं जिन पर एहसान करके इनको ढील दी गई, फिर इनको पकड़ लिया गया। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको तारीफ़ करके इनके फितने में डाल दिया गया। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके ऐबों पर पर्दा डालकर उन्हें धोखे में डाल दिया गया। यानी जब इनकी तारीफ़ हुई तो वो फूल गए, उन्होंने कहा हम तो पहले ही बहुत अच्छे हैं, और क्या अच्छा करना है। और सब उन्होंने बुराइयाँ इकट्ठी कर ली, गलत पर गलत काम करते गए, इनके ऐब ढांके गए तो वो धोखा खा गए। ये नफ्स का इस्तदराज है। अबू रोक कहते हैं
کہ جب انہوں نے کوئی غلطی کی ہم نے انہیں ایک نعمت عطا کر دی، استغفر اللہ، نئی نعمت پر نئی غلطی پر نئی نعمت، اور انہیں معافی مانگنا فراموش کر دیا۔ جب انسان کوئی حرام کام کر کے، غلط کام کر کے پکڑ نہ ہو اس کی اور نعمت مل جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ میرا جو کام غلط تھا وہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، بالکل صحیح ہے، توبہ نہیں کرتا۔ یہی نفس کا دھوکہ ہے، یہی استدراج ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ اچھا، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ۔ آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن کو سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھیڑ دیں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ آپ کے قدم ہلا دیں، آپ کی ثابت قدمی میں خلل آ جائے گا۔ اس لیے انسان کو نظر بد سے بچنے کی دعا اور اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورۃ الحاقہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ حق ہونے والی، اور کیا ہے وہ حق ہو جانے والی، اور تم کیا جانو وہ کیا ہے حق ہو جانے والی۔ قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور قیامت کیا ہے؟ فیصلوں کا دن ہے۔ اگلے پچھلے سارے لوگ ایک مقرر دن میں جمع ہوں گے۔ اس دن آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، لوگ اپنے مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ ٹھنڈی یخ تیز ہوا جو رکنے کا نام نہیں لیتی تھی، 1 ہفتے تک چلتی رہی۔ ایک دن، ایک رات، دوسرا دن، تیسری دن، پورے 1 ہفتے تک جا کے رکی۔ ایسے پچھاڑ کر گرائے گئے تھے یہ لوگ، ہوا نے اٹھا کے پٹخ کے مارا، ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور وہ مر گئے۔ ٹھنڈی یخ ہوا کے ذریعے ان کو تباہ کیا گیا۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں بچا نظر آتا ہے؟ اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان ان کو یاد رکھیں۔ کان علم کا دروازہ ہے۔ جس طرح دل کی صفت ہے کہ وہ معلومات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح کانوں کو بھی اس صفت سے متصف کیا گیا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے قلب واع اذن واعیہ، یاد رکھنے والا دل اور یاد رکھنے والا کان۔ کان کا براہ راست دل کے ساتھ تعلق ہے نا، کان کے ذریعے علم دل تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ کان دل کا نمائندہ ہے، اس تک سب کچھ پہنچاتا ہے۔ زبان پھر دل کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی جو دل میں ہوتا ہے وہ پھر انسان بول کر واضح کرتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے دل کے۔ اگر آپ ان سے اچھی باتیں اندر لے جاتے ہیں یعنی کانوں سے، تو زبان سے اچھی باتیں باہر نکالتے ہیں۔ جیسا ان پٹ ہوگا ویسا آؤٹ پٹ ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی کمپنی کو اچھا رکھے، ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھے، یا کم بیٹھے، یا خود کو بچائے، یا کانشیس رہے،
کہ شعوری طور پر اس چیز کو سوچے، جو نگیٹو تھاٹس رکھتے ہیں، منفی باتیں، منفی الفاظ، منفی طریقہ کار، دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، غیبت، چغلیاں، سخت دل، کٹھور دل ہیں، دل میں کچھ بیٹھ جائے تو نکلتا نہیں، بدگمان جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن اچھا گمان کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل سے وہاں تک آتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کے دل میں بھی ان کے بارے میں پھر وہی اثرات ان کے جیسے ہو جائیں گے، دل برے خیالات کو جمع کر لے گا، پھر جہاں موقع ملے گا پچھلی معلومات آپ کے منہ سے غیبت بن کے نکلیں گی، چغلی بن کے نکلیں گی. تو یہ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، ایک اور جگہ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ آنکھ، کان اور دل، اس کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے گا. آنکھ، سماعت اور دل، یعنی آنکھ اور کان دل کے دروازے ہیں، جو کچھ آپ ان کے ذریعے اندر پہنچاتے ہیں پھر وہ زبان سے باہر نکل رہا ہوتا ہے. جیسے ہمیں یہ یقین ہے نا کہ فلٹر کیے بغیر پانی ہم پئیں گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا، بالکل اسی طرح فلٹر کیے بغیر اگر آپ کانوں اور آنکھوں سے کچھ بھی اپنے دل کے اندر لے جاتے ہیں، ایمان کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اخلاق کی صحت خراب ہو سکتی ہے، عادات بگڑنے کا اندیشہ ہے. تو جتنے ہم اپنی جسمانی صحت کے لیے کانشیس ہوتے ہیں، شعوری طور پر کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنے دل کی صحت، اپنے ایمان کی، اپنے اخلاق کی، اپنی زندگی کے معیار اور اس کے سٹیٹس اور زندگی جینے کے طریقے کی حفاظت کرنی چاہیے. یعنی آپ نے اتنی محنت سے اپنی ہیبٹ میکنگ اینڈ بریکنگ پہ کام کیا اور اپنے آپ کو اچھی عادات کا کیا، اس کے بعد اپنی کمپنی یا ارد گرد سے جو اندر جا رہے ہیں فلٹر کیے بغیر لے کے جا رہے ہیں، ساری محنت ضائع ہو جائے گی. جیسے آپ صفائی کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد کھڑکیاں دروازے بند کرتے ہیں، آندھی چلنے لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں فوراً ساری ڈسٹ آ رہی ہے، گاڑی کی ونڈو بند کر دو یا پھر گھر کا دروازہ یا کھڑکیاں بند کرو. کیوں؟ کیونکہ جو صفائی آپ نے کی آپ اس کی کیئر کریں، آپ کو پتہ ہے محنت کرنی پڑے گی. روح اور اخلاق کی صفائی کے بارے میں ہم شعوری طور پہ کبھی سوچتے نہیں ہیں. اپنی عادات کی صفائی کے بارے میں کہ کچھ وہاں پہ بھی گندگی ہو سکتی ہے، اس کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے، اور صاف کرنے کے بعد اس کی حفاظت، اور حفاظت کرنی کیسے ہے. ایک مومن ایک کانشیس انسان ہوتا ہے، اندھا دھند زندگی نہیں گزارتا. آپ اپنے ارد گرد کے 5 لوگوں کا عکس ہوتے ہیں، قریب ترین جو 5 لوگ آپ کے گرد رہتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھے 2 قریب رہنے والے لوگ جو بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے، لب و لہجہ تک اپنا لیتے ہیں، ایک دوسرے کی طرح بولنے لگتے ہیں، ٹون ایک جیسی ہو جاتی ہے، طور طریقے ملنے لگتے ہیں. تو ہم اپنے ساتھ والوں کا اثر لکھتے ہیں. ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کی کمپنی میں ہیں، کس سے انسپائر ہو رہے ہیں، کس سے متاثر ہوتے ہیں، کس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ انسان کتنی مضبوط شخصیت کا مالک ہے، اس کے اندر اچھائیاں کس طرح سے پنپ رہی ہیں، مشکل اوقات یا مشکل حالات اس کو کس طرح سے کس جگہ پہ جا کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان کی شخصیت نکھر کے پھر سامنے آتی ہے. اندھا دھند جیسے ہم سب کچھ کھاتے نہیں، جو کانشیس لوگ ہوتے ہیں صحت کے معاملے میں بڑے چوزی ہوتے ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں ویٹ کا، اپنی صحت کا، اپنے ہر چیز کا دھیان رکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے چوزی ہونا چاہیے اپنی ہیبٹس لینے میں، صحبت میں، کمپنی میں، فرینڈشپ میں. یہ نہیں کہ جو جیسا الغم بلغم، جب کھاتے نہیں ہیں تو کانوں اور آنکھوں سے اندر بھی لے کے نہیں جانا چاہیے، یہاں پہ بھی فلٹر ہونے چاہیے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ واقع ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا، اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے. 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہاں پہ 8 بتائی گئی ہے نا، حاملین عرش کی تعداد جو بہت قوی ہیں، ہیوج ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یعنی جب آپس میں بات کرتے ہیں نرمی سے کرتے ہیں. عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ٹیم ورک کے ساتھ چل رہے ہیں. سبحان اللہ، مضبوط ہیں مگر نرم دل ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جب جتنی بڑی بلندی دے دے، جتنا بڑا کام لے لے، عرش اٹھانا کوئی معمولی کام تو نہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ایک ٹیبل بھی نہیں اٹھا سکتے. اتنی اہم، اتنی بہترین، اتنی خوبصورت ڈیوٹی پر جما رکھا ہے اللہ نے، اس کے باوجود ہمبل ہیں. ان کے کچھ کلام ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا. 4 فرشتے کہتے ہیں سبحانک وبحمدک علی حلمک بعد علمک. 4 دوسرے کہتے ہیں سبحانک وبحمدک علی عفوک بعد قدرتک. پاک ہے تو، تیری حمد ہے اس بات پر کہ تو اپنے قادر ہونے کے باوجود درگزر سے کام لیتا ہے.
یہ فرشتے مومنین کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ عرش کا ثبوت بھی مل رہا ہے ہمیں اس آیت سے، اور قیامت کے دن عرش کے نیچے ہی فیصلے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے اعمال کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے، فنگر ٹپس پہ یاد ہو جانے چاہیے، وہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سوا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا وہ اس سائے میں ہوں گے، بار بار ذکر ہو چکا ہے اس کا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا، میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت ہوتی جو دنیا میں آ گئی تھی، وہی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا نہ یہاں اس کا کوئی غمخوار ہے، نہ زخموں کے دھوؤں کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے، جسے خطاکاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور جو تم نہیں دیکھ پاتے۔ قسم کھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ تسبیح کرو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سورة المعارج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، تعرج الملائکة والروح إلیہ فی یوم کان مقدارہ 50 ألف سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے اور وہ عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، کوئی اسے روکنے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور اوپر چڑھ کر جاتے ہیں، اس ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اگر انسان چڑھنا چاہے تو 50,000 سال لگیں گے، لیکن جبرائیل امین اور فرشتے ایک ہی دن میں جا بھی لیتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر، یعنی اگر یہ جلدی مانگ رہے ہیں عذاب آ نہیں رہا
تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو ایک مرتب فیصلے کے ساتھ وقوع کرنے والا ہے۔ تو اے نبی آپ صبر کرو، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا کہ جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا۔ کب آئے گا عذاب؟ قیامت کے دن، اور قریب ہے قیامت۔ اقتربت الساعہ، آسمان اس دن پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگ برنگ کے دھکے ہوئے اون کی جیسے ہو جائیں گے، جیسے اون ہوتی ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، پہچانیں گے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا اس دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے، اور یہ تدبیر کسی طرح اسے نجات دلا دے، اپنی اولاد کو قربان کر دے گا کہ جہنم سے بچ جاؤں کسی طرح۔ کلا انہا لظیٰ، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹ پھیری، مال جمع کیا، بچا بچا کے رکھا، گن گن کے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے گھبرا اٹھتا ہے، جب خوشحالی نصیب ہوتی ہے بخل کرنے لگتا ہے۔ جزوعا، جزا فضا کرنا۔ یہ جزا فضا کرنا کیا ہے؟ منہ سے بری بات نکالنا، اللہ سے بدگمانی کرنا، اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنا، بری باتیں منہ سے نکالنا شروع کر دینا۔ جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، کون؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، نماز کے دوام والے بخل نہیں کرتے، نیکیاں بانٹتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو خیر پر ٹکا دیتا ہے، خیر بانٹتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہیں، نصیحت اچھی کرتے ہیں۔ تو نمازیوں کے اندر بری باتیں کرنے کے بجائے خیر کی باتیں کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ دنیا کے مصائب سے گھبراتے نہیں ہیں، مال سے بخل نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے ہمارا کیا بنے گا۔ ان کا پختہ یقین ہے اللہ ہے جو اب تک کرتا رہا ہے وہ آگے بھی سنبھالے گا۔ یہاں پر جو نمازیوں کی بات کی گئی تو نماز کس طرح انسان کی گھبراہٹ کو دور کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مشکل آتی تھی تو فوراً اس کی طرف دوڑتے تھے، نماز کی طرف۔ فَفَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، تو گھبراہٹ، نماز، پریشانی، ان تینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، جس وقت کوئی چیز مشکل لگے، کوئی انسان، کوئی رویہ، کوئی حرکت، کوئی خیال، کوئی سوچ، کوئی ڈر، کوئی فیصلہ، کچھ بھی پریشان کرے تو نماز کی طرف رجوع کریں۔ اس طرح نماز برے اخلاق سے روکتی ہے، بے حیائی، بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے الذین هم علی صلاتہم دائمون، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے، وہ روز جزا کو برحق مانتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ جس سے بے خوف ہوا جائے۔ جب اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ چاہیں وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، اور اپنی گواہیوں میں راست بازی پر ہیں قائم، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں، علی کس پر، ان نبدل خیرا منہم، کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں، لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبر سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استہانوں کی طرف دوڑ کر جایا کرتے تھے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ ذالک الیوم، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا، یعنی یہ وہ دن ہے جس کا ان سے اب تک وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ نوح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرو خبردار اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں ان اعبدوا اللہ واتقوہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو یغفر لکم من ذنوبکم میری اطاعت کرو اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تم ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا کاش تمہیں اس کا علم ہو اس نے عرض کیا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اپنی روش پر اڑ گئے تکبر کرنے لگے پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی بار بار بلاتا رہا پھر میں نے علانیہ تبلیغ کی چپکے چپکے ون آن ون بیس پر سمجھائے فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو معافی چاہو إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع کیوں نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا اللہ نے تم کو زمین سے عجب طرح اگایا سبحان اللہ زمین کی خوراک پر ہی تم پل کر ماں کے پیٹ میں بڑے ہوتے ہو دنیا میں بھی پھر پھلتے پھولتے ہو پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو قال نوح ربی انہم عصونی نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے ان معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود کو سوا کو یغوث کو اور یعوق اور نصر کو یہ ان کے بتوں کے نام تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اصل میں یہ بڑے بزرگ تھے بڑی بڑی شخصیات تھیں جنہوں نے اپنی زندگی بڑی اچھی گزاری پھر ان کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کی تصویریں اور بت بنا لیے پھر یہ کہہ کر کہ یہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں اپنے سامنے رکھتے رہتے اور پھر کچھ عرصے بعد جب ایک جنریشن ختم ہوئی دوسری آئی تو اس جنریشن نے ڈائریکٹ ان کی پوجا کرنا شروع کر دی بت پرستی ہمیشہ ایسے ہی شروع ہوتی ہے شخصیت پرستی سے بت پرستی شروع ہوتی ہے انہوں نے کیا کہا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا اپنی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے آگ میں جھونک دیے گئے پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا اغرقوا فأدخلوا یہ دونوں مجہول کے صیغے ہیں تو یہ کون سی آگ ہے سمندر میں یا پانی میں تو آگ نہیں ہوتی آل فرعون کو سمندر میں ڈبویا گیا تو ان کے لیے آگ کی بات کی گئی اور قوم نوح کو پانی میں ڈبویا گیا یہاں بھی آگ کی بات کی گئی تو جو عالم برزخ ہے وہ دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے برزخ کی زندگی میں نعمتیں بھی ہیں آگ بھی ہے عذاب بھی ہے اور بالکل ڈیفرنٹ ہے ہو سکتا ہے سامنے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈالا مگر وہ سکون میں تھے نوح علیہ السلام کی قوم پانی کے ذریعے ہلاک ہوئی لیکن ان کے لیے بھی آگ کا لفظ آیا
تو یہ سب کی مخلوق، یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے وہ آگ کو پانی کا تاثر دے دے، پانی کو آگ کی تاثیر دے دے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پھر انہوں نے اپنے لیے آگ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو اور گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدبخت اور سخت کافر ہی ہوگا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، میرے رب مجھے، میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ یہاں دعا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ انسان پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر جو قریب ترین ہے، جن کا احسان سب سے زیادہ ہے، والدین کے لیے، اور اس کے بعد پھر جو مومن ہیں ان سب کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کے لیے دعا کرنے لگتے تو پہلے اپنے لیے کرتے، پھر والدین کے لیے کرتے، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ۔ اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سورۃ الجن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کیا کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ سبحان اللہ، جنوں کا انسانوں کے بارے میں کتنا اچھا گمان ہے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ آج تک لوگ جنوں کی پناہ لیتے ہیں، حالانکہ جنوں سے بچنے کے لیے اگر کسی بھی جگہ پر انسان رکے، جنگل میں یا بیابان میں، تو یہ کلمہ پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کوئی چیز وہاں سے نکلنے تک اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ اسی طرح اللہ کے اسماء الحسنی کی پناہ لینا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا ہوتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے، تو کعب نے کہا پڑھیے سب، اعوذ بوجہ اللہ العظیم لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ قرآن مسنون دعائیں پڑھ رہے ہیں؟ مسنون دعائیں پڑھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ ابھی بھی کچھ ہاتھ نیچے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے یا نیچے، مجھے پورا ہال فل ہے۔ مسنون دعائیں باندھ لیجئے، جو کچھ گھڑیاں باقی ہیں رمضان کی، اور جب بھی پڑھیں ترجمے کو سامنے رکھیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو، پتہ چلے ہم رب سے مانگ کیا رہے ہیں۔ خزانے چھپے ہوئے ہیں، ہم ہی ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تھوڑا وقت باقی ہے دعاؤں کا ذکر کا، دعاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیجئے۔ تقریباً روز ہم یہ بات دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر سبحان اللہ،
काब तो इस दुआ को समझते थे, ज़ुबानी याद कर लिया उन्होंने और वो उनके लिए मुश्किल नहीं थी। आपकी मुश्किल ये है कि अगर आप सिर्फ रट्टा लगाएंगे, समझ के नहीं पढ़ेंगे तो फिर भी फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ी सी मेहनत समझ के अदा करना लफ्ज़ों को। वअन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्नि फज़ादूहुम रहक़ा वअन्नहुम दन्नु कमा दनंतुम अल्लम यबअसल्लाहु अहदा। और ये कि इंसानों ने भी वही गुमान किया जैसा तुम्हारा गुमान था कि अल्लाह किसी को रसूल बनाकर न भेजेगा। ये शरीयत दोनों तरफ आई है ना, इंसानों और जिन्नों दोनों की तरफ। और ये कि हमने आसमान को टटोला तो देखा कि वो पहरेदारों से पिटा पड़ा है और शहाबों की बारिश हो रही है। और ये कि पहले हम सुनगुन लेने के लिए आसमान में बैठने की जगह पा लेते थे, मगर अब जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करता है वो अपने लिए घात में एक शहाब साकिब लगा हुआ पाता है। और ये कि हमारी समझ में न आता था कि आया ज़मीन वालों के साथ कोई बुरा मामला करने का इरादा किया गया है या उनका रब उन्हें राह रास्त दिखाना चाहता है। और ये कि हम में से कुछ लोग साले हैं और कुछ इससे फरूतर हैं, हम मुख्तलिफ तरीक़ों में बटे हुए हैं। ये जिन्नात की कुछ तफसीलात हमें यहाँ से पता चल रही हैं, वो भी मुख्तलिफ तरीक़ों पर चल रहे हैं, उनमें भी फ़िरक़े हैं। वअन्ना ज़नन्ना अल्लन नुअजिज़ल्लाह फ़िल अर्दि वलन नुअजिज़हु हरबा। और ये कि हम समझते थे कि ना ज़मीन में हम अल्लाह को आजिज़ कर सकते हैं, ना भाग कर उसे हरा सकते हैं। और ये कि हमने जब हदायत की तालीम सुनी तो हम इस पर ईमान ले आए। अब जो कोई भी अपने रब पर ईमान ले आएगा उसे किसी हक तलफ़ी या जुल्म का खौफ ना होगा। और ये कि हम में से कुछ मुस्लिम अल्लाह के अताअत गुज़ार हैं, कुछ हक से मुनहरिफ हैं, तो जिन्होंने इस्लाम का रास्ता इख्तियार कर लिया उन्होंने निजात की राह ढूंढ ली, और जो हक से मुनहरिफ हैं वो जहन्नुम का ईंधन बनने वाले हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, मुझ पर वही की गई है कि लोग अगर राह रास्त पर साबित कदमी से चलते तो हम उन्हें खूब सैराब करते ताकि इस नेमत से हम उनकी आजमाइश करें। और जो अपने रब के ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा उसका रब उसे सख्त अजाब में मुब्तला कर देगा। और ये कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, लिहाजा उनमें अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो। यानी अल्लाह का घर अल्लाह का नाम बुलंद होने के लिए होना चाहिए। वहाँ फ़िरक़ों, जमातों और शख्सियतों की बातें नहीं होनी चाहिए, वहाँ सिर्फ अल्लाह की याद होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब आखिरी ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो मस्जिदों में हल्कों की सूरत में बैठेंगे, इनकी सबसे बड़ी फ़िक्र दुनिया होगी। बस तुम उनके पास ना बैठना, क्योंकि अल्लाह को ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। तो जब जब हम मस्जिदों में बैठें किसी मकसद के लिए, नमाज के लिए, ज़िक्र के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, एतकाफ़ के लिए, हम ज़रूर देखें कि हमारी फ़िक्र अल्लाह है या दुनिया है, हमारे टॉपिक्स क्या हैं, हमारी बहस के मौज़ूआत क्या हैं, हमारी नीयतें क्या हैं। इसी तरह मस्जिद में गुमशुदा चीज़ों का ऐलान करने से मना किया गया है, और ये हमारे अंदर कितना ज़्यादा है। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदन। और ये कि जब अल्लाह का बंदा उसको पुकारने के लिए खड़ा हुआ तो लोग उस पर टूट कर पड़ने के लिए तैयार हो गए। ए नबी कहो, मैं तो अपने रब को पुकारता हूँ, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। कहो, मैं तुम लोगों के लिए ना किसी नुकसान का इख्तियार रखता हूँ ना किसी भलाई का। कहो, मुझे अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता, ना मैं उसके दामन के सिवा कोई जाए पनाह पा सकता हूँ। मेरा काम इसके सिवा कुछ नहीं कि अल्लाह की बात और इसके पैगामात पहुँचा दूँ। और जो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न मानेगा उसके लिए जहन्नुम की आग है, और ऐसे लोग इसमें हमेशा रहेंगे। ये लोग अपनी इस रविश से बाज न आएंगे यहाँ तक कि जब उस चीज़ को देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जा रहा है तो इन्हें मालूम हो जाएगा कि किसके मददगार कमज़ोर हैं, किसका जत्था तादाद में कम है। कहो, मैं नहीं जानता कि जिस चीज़ का वादा तुमसे किया जा रहा है वो करीब है या फिर मेरा रब उसके लिए कोई लंबी मुद्दत मुकर्रर फरमाता है। आलिमुल गैब, वो आलिमुल गैब है, अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता। इल्ला मन इर्तदा मिर रसूलिन फइन्नहु यस्लुकु, सिवाय इस रसूल के जिसे उसने गैब का इल्म देने के लिए पसंद कर लिया हो तो उसके आगे और पीछे वो मुहाफिज लगा लेता है। यानी पूरे का पूरा गैब अल्लाह किसी को भी नहीं देता, जितना जिस नबी को जिस वक्त ज़रूरत के तहत अगर चाहा उतना देता है, ताकि वो जान ले कि उन्होंने अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए और वो उनके पूरे माहौल का अहाता किए हुए है और एक एक चीज़ को उसने गिन रखा है। सूरतुल मुज़म्मिल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑا رہا کرو، کھڑے رہو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ اور کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی کہ قیام اللیل میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، بہت تیز نہیں پڑھنا چاہیے کہ مقتدیوں کو کچھ سمجھ نہ آئے اور وہ الفاظ پر غور و فکر نہ کر سکیں۔ ترتیل کی بات کی گئی، ترتیل سے مراد ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر، لمبا کر کے، حرکات کو نمایاں کر کے، حروف کو واضح کر کے پڑھنا۔ جب ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ غور و فکر میں معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ تیز پڑھنے والا نہ خود کچھ سمجھتا ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات میں ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا کرتے تھے۔ جب رحمت والی آیت سے گزرتے تو رک کر رحمت کا سوال کرتے، عذاب والی آیت سے گزرتے تو عذاب سے پناہ مانگتے۔ اسی طرح قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اسی طرح تیز نہیں پڑھنا اور ایک دن یا ایک رات میں بھی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم بن مخراق کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ سے کہا اے ام المومنین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی رات میں 2 یا 3 بار قرآن پڑھ لیتے ہیں، یعنی شبینہ وغیرہ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ان لوگوں کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، یعنی انہوں نے کیا پڑھا جس سے کچھ نہ سمجھ آیا، جب سمجھا ہی کچھ نہیں، حق ادا نہیں ہوا، قرات کا حق ادا نہیں ہوا تو اس پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ سبحان اللہ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو، شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہ اس دن ہوگا کہ جب زمین پہاڑ لرز اٹھیں گے، پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے چلے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے کہ جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ قرآن انسان کو رب سے جوڑتا ہے، رب کی طرف لے جاتا ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے تعلق مضبوط کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اچھا قرض دو، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔
وہی زیادہ بہتر ہے، اسی کا اجر بہت بڑا ہے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ سورۃ المدثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اللہ اکبر، اپنے رب کی بڑائی، تکبیر، اکبر وہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو دو محبوب کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان میں بھی اللہ اکبر آتا ہے۔ جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو آپ نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہے؟ تو جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا میں ہوں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ جب انسان محبت کے ساتھ اللہ کی تسبیح، تعریف اور تکبیر بیان کرتا ہے تو اس کی بڑی قدردانی کی جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا، جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی میں نے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ خاص طور پر نماز کے آغاز میں ہاتھ باندھ کر جب ہم سبحانک اللہم وبحمدک پڑھتے ہیں، اس جگہ بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار کتاب ہے، اس میں آپ کو نماز کی ساری ڈیٹیل ملتی ہے، اور نماز نبوی میں بھی ہر مقام کی ایک سے زیادہ کلمات یا دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ادا کی۔ ہر مسلمان کے گھر میں نماز نبوی ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے نبی کی نماز کی طرح کی نماز بنا پائیں، کیونکہ آپ کی نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ تو آپ کی امت کے لیے بھی کیا ہونی چاہیے؟ وہ دل کا سکون ہونی چاہیے، اور وہ تب ہوگی جب سمجھ کے پڑھیں گے، شعور کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس نیت سے کسی پہ احسان نہ کرو کہ اور زیادہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کرو، یعنی آپ یہ پیغام پہنچانے والے ہیں، اب آپ کو مشکلات آئیں گی، آپ کو صبر کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کا کوئی کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، دعوے میں کتنے سچے ہیں، کتنی محبت ہے میرے سے، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں سب میں میرے کام کے ساتھ کس حد تک جڑے رہتے ہیں، کتنا سنسیئر رہتے ہیں، کب تک نیتیں صرف میرے لیے خالص رہتی ہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اچھا جب سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلے پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے کیونکہ اسے قرآن سے دشمنی ہے۔ میں تو اسے عنقریب ایک کٹن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ثم عبس وبصر، ثم عبس وبصر، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی، منہ بنایا، پلٹا، تکبر میں پڑ گیا، آخر کار بولا یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک انسان ہی کا قول ہے، یعنی قرآن کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی باتوں کے بعد یہ تبصرہ کیا، یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔
ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ دوزخ؟ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی چھوڑے نہ باقی رکھے، نہ کچھ باقی چھوڑے۔ لواحۃ للبشر، کھال جلس دینے والی۔ 19 کارکن اس پر مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے کارکن فرشتے بنائے ہیں، ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو، ہرگز نہیں۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ جیسے سورج، چاند، ستارے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ چاند ہمیں نظر آتا ہے، سورج ہمیں نظر آتا ہے، آسمان نظر آتا ہے۔ اسی طرح جہنم بھی بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ نذیر للبشر، انسانوں کے لیے ڈراوا ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہین ہے، گروی رکھا ہوا ہے۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ اللہ ہم سب کے حالوں پر رحم کرے، ہمارے اہل و عیال کے حالوں پہ رحم کرے، ہمارے خاندان والوں کے حالوں پہ رحم کرے، ہمارے ارد گرد سب کے حالوں پہ رحم کرے، ہمیں اچھا نمازی بنائے۔ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، ملاقات ہو گئی۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ فما لہم، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، کیا ہو گیا ان کو؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگے پڑے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے۔ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہ اس بات کا اہل ہے کہ تقوی والوں کو بخش دے۔ سورۃ القیامہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے قیامت کے دن؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، بس جب دیدے پتھرا دیے جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت یہ انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا کرایا بتایا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔
وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا، پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ جلدی جلدی حاصل ہو جانے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، آخرت کے دن کیا ہوگا؟ کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کچھ چہرے اداس ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور سمجھ لے گا انسان کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ عام بیماریوں میں درد، دم، جھاڑ یا علاج فائدہ دیتا ہے، جائز بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ بھی کہتی ہیں کہ آپ مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیتے تھے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے خود بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ جس کو دم کرنا آتا ہو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اسے ایسے کرنا چاہیے، یعنی مجبور اور پریشان کوئی انسان ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ لیکن موت کی بیماری ایسی بیماری ہے جس میں کوئی دم، جھاڑ، کوئی علاج، کوئی دوائی، کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ فلا صدق ولا صلی، مگر اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا، پلٹ گیا، اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا، اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورتوں کی دو قسمیں بنائیں، دو قسمیں بنا دیں۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر لے؟ یعنی انسان اپنی اصل پر غور تو کرے کہ وہ کہاں سے گرو ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اور دوسری مرتبہ اس کو واپس اسی حالت میں لا کھڑا کرنا بھلا اس خالق کے لیے کیا مشکل ہے۔ سورۃ الدہر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ اس صورت کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ انسان کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی جب سے روح پیدا ہوئی انسان کے جسم تو اب جا کر ملے نا، ہوش میں ہم اب آئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہمارا کوئی نام نہیں تھا، ہمارا ذکر نہیں تھا، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے والدین بھی نہیں جانتے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے سسٹم کے تحت ہم وجود میں آئے، لیکن روحیں تو ایک ہی دفعہ سب بنا دی گئی تھیں، نام موجود نہیں تھے، جسم موجود نہیں تھے۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جس میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ ہاں سبحان اللہ۔
یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ وہ شاخیں کیسے نکال لیں گے۔ جس طرف جائیں گے چاہیں گے کہ یہ نہر ہمارے ساتھ ہو، اسی طرف کوئی اللہ کی قدرت سے ساتھ ساتھ اس نہر کو چلا لیں گے۔ یوفون بالنذر، تو کیسے ہوں گے یہ لوگ، یہ خوش قسمت لوگ، ان کی صفات بھی کیا ہیں؟ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں، جو اللہ کے نام پر مانی جاتی ہے نظر۔ وہ نیکی ہوتی ہے جو اللہ نے ہم پر لازم نہیں کی، ہم اپنے اوپر خود لازم کر رہے ہیں، اللہ سے اجر پانے کے لیے کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یاد رکھیے کھانا کھلانا افضل اعمال میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کو خوشی دینا ہے، تم اس کے صدر کو ڈھانپ دو، یعنی اسے کوئی کپڑے پہنا دو، اس کی بھوک کو سیر کر دو، یا اس کی ضرورت کو پوری کر دو، تو یہ سب افضل اعمال ہیں۔ مثلا اب ہم سیزن چینج ہوتا ہے یا ہم عید ڈریسز بنا رہے ہیں، پہلے ڈریسز ہمارے پڑے ہوئے ہیں، ویسے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں، سائز سے آؤٹ ہو گئے ہیں، کوئی بھی اور وجہ ہے اور اللہ نے دے دی ہیں، تو فوراً سے جو پہلے موجود ہیں اب ہمیں ان کی اتنی ضرورت نہیں، کسی ضرورت مند کو اکٹھا کر کے دے۔ یہاں پیچھے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگوں نے وزٹ کیا، یہاں پہ بھی ڈریسز اویلیبل ہیں، کوئی بھی نیڈی لوگ آپ کے ارد گرد ہیں تو ان کو آپ یہاں ایڈریس کر سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، یہاں سے لے کے بانٹ سکتے ہیں، یہاں پہ جمع کرا سکتے ہیں، اور ایک اچھے طریقے سے کہ کسی کی ایگو بھی ہرٹ نہ ہو، اور سیلف رسپیکٹ کے ساتھ کسی کی ضرورت بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اور بہترین چیز یہ ہے کہ دینے والے کو پتہ نہیں کس کی ضرورت پوری ہوئی، لینے والے کو نہیں پتہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، تو یہ بہت بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ حانی بن یزید رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جو جنت کو واجب کر دے، یعنی میرے لیے جنت پکی ہو جائے، آپ جاننا چاہیں گے؟ فرمایا حسن کلام، اچھی بات، اور کھانا کھانے کو لازم پکڑ لو، کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ کون سے دو کام کرنے؟ اچھی بات کرنا اور اللہ کی خاطر لوگوں کو کھلانا، جیسے آج کل افطاریاں کروا رہے ہوں گے ماشاءاللہ آپ لوگ۔ حمزہ بن صہیب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ نے صہیب سے کہا تم میں کھانے کے معاملے میں اسراف کی خصلت ہے، تو انہوں نے فرمایا یقیناً۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کھانا کھلانے والے ہیں۔ سمجھے بات کو کہ وہ بہت زیادہ ہر وقت کھانا کھلاتے رہتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ بہت اسراف کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یقیناً میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلانے والے ہوں، یعنی اپنے کھانے میں اسراف نہیں کہ اپنی ہی ٹیبل، اپنے ہی دسترخوان، اپنے ہی اس کو رنگا رنگ اور ڈشوں سے سجا لیا جائے، بلکہ دسترخوان کو اوروں کے لیے کھلا رکھا جائے، جاننے والے نہ جاننے والے، اپنے غیر پرائے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع دے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ حدیث ہی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی۔ اس چیز کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ نمازی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، سفید پوش، ایسے لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جن کو دیکھ کے جن کے لیے مشکل ہے کہ وہ اپنے حالات کسی کو بتائیں، ضرورت پوری نہیں ہو پاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کھانا کھلانے والے ہوں، یعنی کہ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، ویسے بھی کھلاتے ہیں، ہر طریقے سے جو کھلانے کا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ اسراف میں نہیں آتا، یعنی اس میں مال خرچ کرنا یہ اسراف نہیں ہے، الا یہ کہ ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کھجور اور ایک لقمے کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ جو آپ کسی کو کھلاتے ہیں اجر و ثواب میں احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب کہ اس کے لیے غریب اور مسکین اور یتیم کو تو کھلانا ہی ہے، آپ کے مال میں سے جو بھی کھاتا ہے اس کا اجر آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اجر کو پالتے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں۔ کھانا کھلانے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، کھانا کھلانے والے پر اجر و ثواب کی احادیث اس جگہ آپ کو ایک اچھی ملیں گی۔ موٹیویٹ کرنے کے لیے، کہیں افطاری کے لیے آپ جا رہے ہیں تو بہترین طریقے پہ گفٹ کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو سیر ہو کر کھائے اور اس کے قریب میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ نے فرمایا
अकल तामुकुल अबरार वसल्लत अलैकुमुल मलाइका व अफ्तर इंदकुमुस साइमून। जब आप किसी के पास अफ्तारी के लिए जाते तो आप उनको ये दुआ देते कि नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें, फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करते रहें और रोज़ादार तुम्हारे पास अफ्तार करते रहें। फिर खाना खिलाने वाले को भी दुआ सिखाई अल्लाह के नबी ने, अल्लाहुम्मा अत'इम मन अत'मनी वस्क़ि मन सक़ानी। अल्लाह जिसने मुझे खिलाया तो उसको खिला, जो मुझे पिला रहा है तो उसको पिला। तो हमारे दीन में खाना खिलाने का बहुत बड़ा अजर है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ वजज़ाहुम बिमा सबरू वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। असीरा की यहाँ बात है, मैंने पर्सनली विज़िट्स किए हैं वुमेन जेल के, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम कंटिन्यूसली अफ्तारी भी जा रही है और फ़िदिया दे के कई ऐसी ख़वातीन को भी रिहा करवाया गया है जिनकी या तो मुद्दत पूरी हो गई थी या फिर उनका जैसे बेकसूर पकड़े हुए आए और पीछे उनके हालात नहीं हैं कि कोई उनको सपोर्ट करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर एक नेटवर्क है। असीर को खाना खिलाना और उसका जान का फ़िदिया, उसकी गर्दन छुड़ाना, इसमें भी यानी कोई भी अगर पार्टिसिपेशन करना चाहे तो कर सकता है। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। असल बात क्या है, वो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खातिर खिलाते हैं, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं ना शुक्रिया चाहते हैं, शुक्रिया भी नहीं चाहते। हम तो अपने रब से उस दिन के अजाब का खौफ है, हमें तो अपने रब से उस दिन के अजाब का खौफ है, हम डरते हैं जो सख्त मुसीबत का इंतहाई तवील दिन होगा। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें उस दिन के शर से बचा लेगा और उन्हें ताजगी और सुरूर बख्शेगा और उनके सब्र के बदले उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता करेगा। वहाँ वो ऊंची मसनदों पर तकिए लगाए हुए बैठे होंगे, ना उन्हें धूप की गर्मी सताएगी और ना जाड़े की ठंडक। बड़ा बैलेंस्ड सीज़न होगा। जन्नत की छाँव उन पर झुकी हुई साया कर रही होगी, उसके फल हर वक्त उनके बस में होंगे, जिस तरह चाहें उन्हें तोड़ लें। उनके आगे चांदी के बर्तन, शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे। वयुताफु अलैहिम बिआनियतिम मिन फिद्दतिन व अक्वाबिन कानत क़वारीरा। उनके आगे चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे, शीशे भी वो जो चांदी की किस्म के होंगे और उनके मुंतज़िमीन जन्नत ने ठीक अंदाजे के मुताबिक उन्हें भरा होगा। युस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला। उनको वहाँ ऐसी शराब के जाम पिलाए जाएंगे जिसमें अदरक की सूंड की आमेज़िश होगी। ये जन्नत का एक चश्मा होगा जिसे सलसबील कहा जाता है। इनकी खिदमत के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। तुम उन्हें देखोगे तो समझो कि मोती हैं जो बिखेर दिए गए हैं। वइज़ा रअयत थम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा। वहाँ जिधर भी तुम निगाह डालोगे नेमतें ही नेमतें और एक ऐसी बड़ी सल्तनत का सरो सामान तुम्हें नजर आएगा। उनके ऊपर बारीक रेशम के सब्ज लिबास, इदलसो दीबा के कपड़े होंगे, उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, उनका रब उनको नहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा। ये है तुम्हारी जज़ा और तुम्हारी कारगुजारी काबिल कदर ठहरी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ही ने तुम पर यह कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है, लिहाजा तुम अपने रब के हुक्म पर सब्र करो और इनमें से किसी बदअमल या मुनकिर हक की बात न मानो। वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुक्रतम व अस्वीला। अपने रब का नाम सुबह शाम याद करो, रात को भी उसके हुजूर सजदा रेज़ हो और रात के तवील औकात में उसकी तस्बीह करते रहो। ये लोग तो जल्दी हासिल हो जाने वाली चीज़ यानी दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, आगे जो भारी दिन आने वाला है उसे नज़रअंदाज करते हैं। नहनु खलक़नाहुम व शददना अस्रहुम। हमने ही इनको पैदा किया है और इनके जोड़ बंद मजबूत कर दिए हैं और जब हम चाहें तो इनकी शक्लों को बदल कर रख दें। इन्न हाज़िही तज़किरा। ये एक नसीहत है, अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। और तुम्हारे चाहने से कुछ भी नहीं होता जब तक अल्लाह न चाहे। यकीनन अल्लाह बड़ा अलीम व हकीम है। युदखिलु मन यशाउ फी रहमती। अपनी रहमत से जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है। वद्दालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा। और जालिमों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। सूरतुल मुरसलात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. والمرسلات عرفا، سورۃ المرسلات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. بعض اوقات ہوا چلتی ہے، بادل اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دم آسمان کالا ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے زمین پر، دل ڈرنے لگتا ہے اور بجلی چمکنے لگتی ہے. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ دنک ڈالے جائیں گے، رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی. کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے. اور تمہیں کیا خبر وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے. مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے، تمہیں میٹھا پانی پلایا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہے، نہ آگ کی لپٹ میں بچانے والا ہے. وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا وہ زرد اونٹ ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں بولنے کا موقع ہی دیا جائے گا کہ وہ عذر پیش کریں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. کلوا واشربوا ہنیئا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. کھانے پینے میں حلال و حرام کا دھیان رکھتے تھے، کسی کا حق نہیں کھاتے تھے، تو یہاں کھاؤ پیو، یہ تمہارے اچھے اعمال کا صلہ ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھا لو مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لے آئیں، ان کے دل پگھل جائیں، ان کے دل پلٹ جائیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین.
کچھ اناؤنسمنٹس ہیں. اسٹال وزٹ کیجیے گا. کچھ لوگوں نے جو کارڈز آرڈر کیے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے تھے, وہ آ چکے ہیں. کھانا کھلانے والی دعا اور اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار یا کنستین اور جتنی ہم رمضان سے ریلیٹڈ عبادات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ سب بھی انشاءاللہ اویلیبل ہے. کفن موجود ہیں. اگر آپ کی نظر میں کوئی نیڈی, کوئی ضرورت مند سفید پوش ایسے افراد ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے فری میں کفن جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. آپ ضرور ریسیپشن پہ, کاؤنٹر پر یا آفس میں ایڈریس کر سکتے ہیں. ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اوپن ہے. اس میں آپ کو بالکل چیپ پرائزز پہ ایسے ڈریسز مل سکتے ہیں جو آپ کسی بھی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں یا پھر یہاں جمع کرا سکتے ہیں جو زائد ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز, ابھی چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں لیکن میری اللہ سے دعا ہے, اوبویسلی ہم سب کی ہے انشاءاللہ, کہ ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں انشاءاللہ سولر سسٹم کو چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کا گھر ہے, اس کو ہم انڈیپینڈنٹ کر دیں اس طرح سے کہ لائٹ کے حوالے سے کسی طرح کی تنگی نہ ہو آنے والوں کو, پڑھنے پڑھانے والوں کو انشاءاللہ. تو اس میں آپ سب کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ایک صدقہ جاریہ کا موقع دے رہے ہیں. اس میں آپ کا چھوٹا یا بڑا کوئی بھی جو شیئر ہے وہ انشاءاللہ کئی گنا بڑھنے والا ہے. اور خاص طور پر یہ آخری 10 راتیں, ابھی 1 رات باقی ہے. ہم سب جانتے ہیں خیر من الف شہر, اس رات میں کی گئی نیکی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آپ نے 2 آیات تلاوت کی تو اس کا مطلب ہے آپ نے 1000 مہینوں تک 2 آیات تلاوت کی. آپ نے 10 روپیہ صدقہ کیا تو آپ نے اتنے مہینوں تک یہ صدقہ کیا. 2 نوافل پڑھے, اگر آپ نے قل هو اللہ احد پڑھی, سورۃ اخلاص کتنے قرآن کے برابر ہے؟ 1/3. تو یہ کاؤنٹنگز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں تو ہمیں انہیں جوائن کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں. ہمارے ہر عمل کو صرف اپنی رضا کے لیے خالص کر لیں. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ انک تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.